دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہوں تو انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ نفرت آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اپنی خاطر نفرت کو ترک کر دیں۔ مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بدزبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے۔ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کیونکہ گمان دل و دماغ پر چھا جاتا ہے اور پھر وہی سوچیں تخلیق ہوتی ہیں جس طرح کا گمان کیا جاتا ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ اچھی بات اگر سخت اور ترش لہجے میں کہی جائے تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہیں ہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جہاں پر عورت کا شوہر موجود نہ ہو وہاں عورت کا مرد بن کر جینا اس کی بہترین خوبی ہے۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ انسان اور جانور، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دن میں رزق تلاش کرو اور رات میں اسے تلاش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ کم صرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ اے اللہ میرے والدین کو ان لوگوں میں شامل کر جو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ایسے قبول فرما کہ ہماری زبانوں پر شکر کے سوا کوئی دعا نہ رہے۔ آمین یا اللہ پاک، آمین۔ یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر، اور جنوں اور انسانوں سے جو میرے دشمن ہوں مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ یا اللہ جل جلالہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے سب رشتوں کی زندگی سے مر جائے، آمین۔ ہے میرے اللہ جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ اے اللہ میں نے جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا میں نے جن کی غیبت یا چغل خوری کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں مجھ سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو، آمین ثم آمین۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں۔ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں چھوٹا تھا۔ یا اللہ جس دن تیرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا
اس دن تو اپنے عرش کے سائے میں مجھے جگہ دینا۔ یا اللہ مشکلات میں میرا ہاتھ پکڑ لے اور میرے سامنے ہر معاملے میں حقائق کے سارے پہلو کھول دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبتیں دور کر دے، آمین۔ یا اللہ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن مجھ سے آسان حساب لینا اور میرا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دینا، آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آج کے دن ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے ہر برائی ہر بیماری کو دور فرما، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، سب کی آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر ہمارے ماں باپ پر ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد پر رحم کر، تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ میں نہیں جانتا میرے پیاروں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے، میں ان کی خاموشی اور تو ان کی آہ و بقا سنتا ہے، میں ہنستے دیکھتا ہوں اور تو ان کو روتے دیکھتا ہے، میں ان کو ظاہر دیکھ سکتا ہوں جبکہ تو ان کی روح تک سے واقف ہے۔ اللہ پاک میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو وہ سب عطا فرما جس کی ان کو ضرورت ہے، اور جو ان کے لیے بہتر ہے، ان کی مشکلوں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کو زندگی میں خوشیاں اور کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین، انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا، جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما، اس کا نصیب کھول دے، آمین۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ اے رب کائنات، اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا، جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے، جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا۔ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے اور رحم فرما میری کمزوری پر، میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ یا اللہ، میرے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہیں، ان کو اپنی شان کے مطابق خیر و برکت اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی بھلائی اور کامیابی سے بھر دے۔ اے اللہ، مجھے ہر وہ چیز عطا فرما جس کی مجھے ضرورت ہے، اے اللہ مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، آمین۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں تو ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان جیسا بنا جو تیرا خوب شکر ادا کرتے ہیں اور جن پر تو اپنا کرم فرماتا ہے، آمین۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، آمین۔ یا اللہ، میرے دل میں بہت سی ادھوری خواہشات ہیں جو صرف تو ہی پوری کر سکتا ہے، اور میں امید نہیں چھوڑوں گا کیونکہ کمزور میرا وقت ہے، میرا اللہ نہیں۔
یا اللہ ہمیں کسی پر بوجھ نہ بنا، اللہ ہمیں اپنے خزانوں سے عطا کر، اے اللہ ہمیں لاچاری، معذوری اور بے بسی سے بچا، اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر، آمین۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، یا اللہ میری خاموش دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ذات کسی انسان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، آمین یا رب العالمین۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل کو اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجیے، آمین۔ یا اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ عشق الہی میں جب حد سے گزر جاتی ہو، قل اللہ حد پڑھنے لگتی ہو۔ ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ فجر کے بعد سونے والا نہ صحت مند، نہ دولت مند، نہ عقل مند۔ دنیا کو دیکھ کر چلنا، دین کو چل کر دیکھنا۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانا تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ موجودہ حالات میں کبھی کسی سے بحث نہ کریں۔ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑتا ہے تو اس کو بتائیں کہ آج صبح ہمارے گھر کی تار پہ بیٹھا تھا۔ استغفار کی برکت، استغفر اللہ العظیم، I seek the forgiveness of Allah the Almighty۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، اللہ اس کے لیے ہر تنگی میں سے سہولت کا راستہ نکالیں گے، ہر غم میں آسانی ہوگی اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ استغفر اللہ، I ask Allah for forgiveness۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت کو بہت یاد کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی، اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ زندگی اس کے لیے مت گزارو جس کے لیے تم زندہ ہو، بلکہ اس کے لیے گزارو جو تمہارے لیے زندہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ خاص لوگ ہی وجہ زندگی ہوتے ہیں جن کے بغیر ساری دنیا خالی خالی لگتی ہے۔ پرخلوص لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قدر کیجیے جو آپ کی خوشی میں مسکرائیں اور آپ کے غم میں آپ کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ چھین کر کھانے والوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں سوتے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے، دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔
چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا تو بس اللہ ہی ہے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یا اللہ ہمیں فقر سے نکال کر غنی بنا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے اچانک ملنے والی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اچانک آنے والی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے اچانک ملنے والی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ بری عادتوں سے پناہ مانگنے کی دعا۔ زیاد بن علاقہ کے چچا قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ لوگوں کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹا لیں تو بھی وہ یہی کہیں گے ٹھیک سے نہیں کٹوائی، تھوڑا اوپر سے کٹوانی تھی۔ کبھی کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اس سے دل آزاری ہوتی ہے۔ خطرناک غلطی، لوگوں کی تکلیف میں حصہ نہ لینا اور پھر ان سے ہمدردی کی امید رکھنا۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ سکون کیا ہے؟ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے نہ جانے کون سے سکون کی تلاش میں ہیں لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرتا ہے، ہر موضوع پہ بات کرتا ہے، جبکہ دھوکہ دینے والا صرف پیار کی بات کرتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے سامنے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ مطلب کہ بنا کسی کو کون پوچھتا ہے، بنا روح کے تو گھر والے بھی نہیں رکھتے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ محبت اگر عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ یا اللہ تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانی میں بدل دے، آمین۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ دنیا کی سب سے بہتر جگہ اپنی اوقات میں رہنا ہے، اس سے باہر نکلنے والا ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا سیکھ لیتا ہے۔ حقیقت میں امیر وہ ہے جو رب کی رضا کے عین مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ اللہ جل جلالہ، بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ شکر الحمدللہ، جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ طوفانوں کی طاقت سب کشتیوں کو نہیں ڈبو سکتی۔ سجدے سے انکار کرنے والا، حسن آدم سے بے خبر ابلیس محبت سے محروم تھا۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ لعین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
استغفر اللہ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ سورہ رحمان، کتنے احسان ہے خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ فرمان الہی، سو تم مجھ کو یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اللہ کی یاد، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرے گا۔ کن فیکون، اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، تو پھر اس سے التجا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہاری پوری زندگی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ تو مجھے اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر اور ویسا بنا دے جیسا تو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ مجھے لوگوں نے بہت گرانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے جو مجھے گرنے نہیں دیتا۔ یوں ہی نہیں ہوتی ہاتھ کی لکیروں کے آگے انگلیاں، رب نے بھی قسمت سے پہلے محنت لکھی ہے۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کے ڈھال۔ جاگنے والے زندہ ہوں تو سونے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لالچی انسان کے نصیب میں باطن آشنائی نہیں ہوتی۔ زمین و آسمان کے لشکر اگر باغی بھی ہو جائیں تو بھی اللہ مالک رہتا ہے، خالق رہتا ہے، مالک الملک رہتا ہے۔ سجدے سے انکار کرنے والا، حسن آدم سے بے خبر ابلیس محبت سے محروم تھا۔ ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ لعین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گرنے کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ با مقصد اور با معنی زندگی موت کے ڈر سے بے نیاز ہوتی ہے۔ جب تک آنکھ میں آنسو ہے انسان خدا کا تصور ترک نہیں کر سکتا۔ پاکیزگی افکار کے لیے پاکیزگی کردار کا ہونا لازمی ہے۔ اگر انسان کا باطن صادق نہ ہو تو صداقت کا مذہب اسے کوئی فلاح نہیں دیتا۔ بلند خیال انسان خاک نشیں ہو پھر بھی عرش نشیں ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے۔ مستقبل میں جلنے والے چراغ ماضی کے اندھیروں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔
مخالف کا دل جیتنے کے لیے اس سے بڑا کوئی حربہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بدزبانی کا جواب نرم باتوں سے دیا جائے۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ لوگ مخلص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے لوگوں سے دھوکہ کھا کر انہیں مخلص لوگوں کی یاد آتی ہے تو پلٹ آتے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے کہ مخلص لوگ مخلص تھے، بے وقوف نہیں۔ جو آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب بھی نہیں لگتے۔ اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں، ورنہ زندگی بھر کی تکلیف اور پچھتاوا سکون سے جینے نہیں دے گا۔ جو لڑکیاں میکہ بساتی ہیں وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ بابا لوگ اور سنت فقیر مخلوق خدا کی خدمت پر اس قدر کیوں مائل ہو جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کو ہر ذی روح میں خدا کا وجود نظر آنے لگتا ہے تو وہ اس کی خدمت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں گھٹیا ہے اور فلاں بڑھیا، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کمتر؟ یہ بات انسان کے طے کرنے کی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اگر خوش رہنا ہے تو نکتہ چینی چھوڑ دیں، اسے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی 3 انگلیاں خود آپ کی جانب اٹھ جاتی ہیں۔ محبت کا سفر اختیار کرنے کے لیے پہلی منزل فیملی یونٹ ہے۔ جو شخص پہلی منزل تک ہی نہیں پہنچ پاتا وہ آخری منزل تک کسی صورت نہیں پہنچ سکتا۔ اگر پہلی سیڑھی ہی غائب ہے تو پھر اوپر جانے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ فیملی کو اور کنبے کو قائم رکھنے کی محبت ہی ذمہ داری ہے۔ جب فیملی یونٹ مستحکم ہوتا ہے اور اس کے افراد معاشرے میں پھیل جاتے ہیں تو محبت کو وسعت نصیب ہوتی ہے اور محبت معاشرے میں دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ عورت کی محبت کا سب سے بڑا مظہر مرد کو تکیہ دینا ہے۔ وہ کیسے بھی آرام سے کیوں نہ بیٹھا ہو، عورت اسے سہارا ضرور دے گی، چاہے وہ سہارا کتنا ہی وقتی کیوں نہ ہو۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل میں سے۔ عورت توحید پرست ہے، اس کا دل چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ بابوں کو سچائی کی تلاش ہوتی ہے، وہ خوبی خصائص تلاش کر لیتے ہیں، ایسی خوبی جس کا صاحب خوبی کو بھی علم نہیں ہوتا۔ بابے خرابی تلاش نہیں کرتے۔ ایک بات میری روح پر ضرور بوجھ ڈالتی ہے، جب میں کہیں پانی کا کوئی فضول کھلا ہوا نل یا کوئی بجلی کا بلب بلا ضرورت جلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ اگر یہ نل یا بلب بلا وجہ چل رہا ہے تو ملک میں کسی نہ کسی کا حق تھا جس سے محروم ہو رہا ہے۔ تکبر کا حاصل مایوسی ہے۔ جب ابلیس اس بات پر مصر ہوا کہ وہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ تکبر کی چوٹی پر تھا، لیکن جب تکبر ناکامی سے دوچار ہوا تو ابلیس اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ناکام ہوئے تھے، وہ بھی جنت سے نکالے گئے، مگر وہ مایوس نہیں ہوئے۔ ہر اس شے پر تنقید کرنا کس قدر آسان ہے جو آپ کے تصورات اور نظریات کے خلاف ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا کس قدر مشکل کام ہے۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ خدا جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ بھینس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آج کھانا نہیں کھاتے بلکہ روزہ رکھنا ہے۔ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ روزہ رکھوں اور اپنا احتساب کروں۔
کسی مگرمچھ نے یہ نہیں کہا کہ 270 برس کی عمر ہو گئی ہے، اس نے بڑے ظلم کیے ہیں اور اب اسے شرمندگی کا کچھ احساس ہونا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ انسان کا رتبہ صرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنی خود احتسابی میں شامل ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ اپنی انا کو کسی کے سامنے پامال کر دینا مجازی عشق ہے، اپنی انا کو بہت سو کے آگے پامال کر دینا عشق حقیقی ہے۔ آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی، یہ گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ جس کا ہاتھ پاک ہو جائے گا اس کی نیت درست ہو جائے گی، جس کی نیت درست ہو جائے گی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، جس کا عقیدہ درست ہو جائے گا اس کے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اشفاق احمد کہا کرتے ہیں کہ دعاؤں کے دائرے سے کبھی نہ نکلا کرو۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اسے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اگر آپ راہ چلتے ہوئے سڑک پر پڑے اینٹ روڑے کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے باعث گر نہ جائے یا کسی کو چوٹ نہ لگے تو آپ بھی اپنی ذات میں باغی ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ کے بازو پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہو اور اپنی مشکلات بیان کر رہا ہو۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے، اسے بزرگان دین تلاوت الوجود کہتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ ایک دن ہم ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے کہ وہ یاد نہیں کرتا تو ہم اسے کیوں یاد کریں۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ جسے نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ سکون سے نماز پڑھا کرے۔ پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے، نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل لرزتی ہوئی عاجز سی شاخ پر لگتا ہے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ بڑی سے بڑی بات پہ ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے نہ اندر کا، آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبوئیں ماند ہو جاتی ہیں۔ دانشور وہ ہوتا ہے جو چند الفاظ میں کہانی کا نچوڑ اس طرح بتا دے کہ کوئی سوال باقی نہ رہے، جیسے کہ اشفاق احمد کے یہ چند الفاظ۔ وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔
کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتیں بانٹنے کا ہی کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، بلکہ ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے جانے والے کو بخوشی رخصت کر دیا جائے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا دل دکھا ہے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جھامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ کوئی کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو کسی سے محبت ہوگی، آپ خوش ہوں گے، پر یہ خوشی اپنے بھی برداشت نہیں کرتے۔ وہ آپ کو کہیں گے وہ صحیح نہیں ہے، ہر بندہ اس کے خلاف بھڑکائے گا۔ اصل میں یہ اپنے نہیں آستین کے سانپ ہیں۔ پر آپ محبت کم نہیں کرنا، جس نے ہر وقت ساتھ دیا اسے کبھی مت چھوڑنا۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ محبت دینے میں محبت ہے، محبت سکھانے میں نہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے، بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ مسلمانوں کا ہر فرقہ ہی ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، بس ایک کافر ہی ہم سب کو مسلمان کہتا ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بدنصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ ایک بات یاد رکھو، امیر ہونا کوئی گناہ نہیں، البتہ فیاض اور سخی نہ ہونا گناہ ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ ہم کبھی بھی کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، یہ سب ہمارے وہم کا کھیل ہے کہ اگر ہم اچانک کہیں غائب ہو جائیں تو کوئی ہمارا منتظر رہے گا۔ یہاں کوئی کسی کے واسطے نہ منتظر رہتا ہے نہ بے چین۔ لوگ اور چیزیں اتنی تیزی سے ہماری جگہ کو بھر دیتی ہیں کہ کبھی کبھی ہم واپس لوٹ بھی آئیں تو خود کا آنا خود پہ بھاری گزرنے لگتا ہے۔ اگر آپ اس گمان میں ہیں کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا، وقت دیا، اپنی نیند خراب کی، سونے کے اوقات تبدیل کیے، اپنی عادات و اطوار، لہجہ اور زندگی جینے کے انداز بدل ڈالے اور ان سب کی اگلے انسان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوگی، تو مبارکباد وصول کریں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ صرف استعمال کیے گئے ہیں۔ عورت کی محبت بہت خالص ہوتی ہے، جس سے محبت ہو جائے اس کے نام پر مر مٹ جاتی ہے۔ وہ جیسے کہتا ہے کرتی ہے، ساری زندگی اکیلی گزار دے گی مگر شرک نہیں کرے گی۔ یہی اس کی خوبی ہے اور نیک ہونے کی نشانی ہے۔ جسے ایک بار جڑ گئی بس اس کی ہو جاتی ہے، کسی اور کا سوچنے سے پہلے وہ مرنا پسند کرتی ہے۔ اپنی زبان سے نکلے الفاظ کی ذمہ داری تو ہم لے سکتے ہیں، لیکن سمجھنے والی کی سوچ کی ذمہ داری کسی طور پر نہیں لے جا سکتی۔ کالی اینک لگا کر دنیا کو کالا کہنا کچھ لوگوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا،
یقین جانے آپ بہت خوش نصیب ہو۔ جس محبت میں کھونے کا ڈر نہ ہو وہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ پیاری امی، تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ماں کو دیکھا تو دل بول اٹھا، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ گھر کے بڑے گھر کی رونقیں ساتھ لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ گفتگو بے وقوف کی بے وقوفی اور عقل مند کی عقل مندی کو ظاہر کرتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مرغ نے فرشتے کو دیکھ لیا۔ جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اس وقت کی دعا پر فرشتے کے آمین کہنے کی امید ہے۔ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ مومنوں کی سب سے پہلی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔ بکری جنتی جانور ہے، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ گھر میں بکری کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا گوشت مہنگا ہو چکا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے سستا کر دو، یعنی اسے خریدنا چھوڑ دو۔ اللہ کی پسندیدہ آوازیں۔ فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو 3 آوازیں پسند ہیں: مرغ کی آواز جو صبح نماز کے لیے بلاتی ہے، تلاوت قرآن کی آواز، اور صبح سویرے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے والے کی آواز۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے 3 آنکھوں کے، وہ آنکھ جو اللہ کریم کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے باز رہی، وہ آنکھ جو راہ خدا میں راتوں کو جاگتی رہی، اور وہ آنکھ جس سے خوف خدا کے باعث مکھی کے سر برابر آنسو نکلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی علیہ السلام کون ہوں گے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو میرے گھر والوں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کی طرح اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ انسان اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے، ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا۔ میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشی کیا ہے؟ قبول کرنے کی صلاحیت۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں آج ہی سے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ لاک ڈاؤن میں اتنی لمبی چھٹی نے ایک بات تو سمجھا دی کہ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تیرے باپ کی شادی ہو گئی تو تیری بھی ہو جائے گی اور تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ شادی پیسوں سے نہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اگر کہیں یہ شک بھی ہو جائے کہ یہ شخص اللہ کے قریب ہے تو اس شخص کے قریب ہو جاؤ۔ نفرت والے دل میں اللہ نہیں آ سکتا۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ شکر کرتا ہوں اس انسان کا جس نے مجھے آنسو دیے، کیونکہ یہ آنسو ہی مجھے بارگاہ الہی کی جانب لے گئے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ سچے لوگ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گزرتا ہوا وقت تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس گزرے ہوئے وقت میں بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ عزت، محبت، احساس، پیار، شفقت اور خلوص ایسے ادھار ہیں جو ضرور واپس ملتے ہیں۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں، بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ درد سر سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمام یعنی غسل خانہ سے نکلنے کے بعد قدموں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا درد سر سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ میاں بیوی میں عشق محبت بڑھانے کا پاکیزہ نسخہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھیں، اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ گالی دینا بند۔
جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی زبان کو درود ابراہیمی 3 بار پڑھ کر ہدیہ کریں، انشاءاللہ گالی دینا چھوڑ دے گا۔ نافرمان دل، جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 70 بار یا رحمانو پڑھے گا، اس کے دل سے ہر قسم کی سختی اور غفلت انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ قبول کر لینا چاہیے، ماں باپ کا حکم چاہے ناگوار ہو، غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو، دوست کا ہدیہ چاہے حقیر ہو، نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو، نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو۔ بہت پیاری دعا، یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں عطا کیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں تیرا شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ میری ہر صبح کا آغاز میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت اور ہر شام کا اختتام میری توبہ تیری قبولیت پر ہو، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتی۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے لیے دشمنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اپنے ہمسفر سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں کے چھوڑنے کی دیر تھی، میرے اللہ نے مجھے پھر سے تھام لیا۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی، کہاں اٹھانی ہے انتخاب آپ خود کر لیں۔ دل کی دوا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت، تنہائی کے آنسو، اچھی صحبت اور قیام اللیل۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے، کچھ بھی آپ کا نہیں تھا اور کچھ بھی آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سب دنیاوی وابستگیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی مسلمان اسلام کے بارے میں کچھ پوسٹ کرتا ہے، یہ مت سمجھو کہ وہ کامل یا متقی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو اور دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے۔ گانے سننے کا عذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے اسے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں شیشہ اڑے لے گا۔ قبر میں حفاظت کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اسے ڈھکیل دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جس کے لیے یہ پڑھا گیا اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ زیادہ کھا کر ڈکاریں مارنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ عید کے دن اپنے جانور کے پاس رہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو اور اپنے قربانی کے جانور کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فضیلت ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے لیے مخصوص ہے یا ہم اور تمام مسلمان اس کے مستحق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے بھی۔ مصلی کا کونا موڑ دینا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب، نہیں آداب نماز میں اس کا شمار ہے، بلکہ یہ بھی اصل بات ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد مصلی کا کونا یہ سمجھ کر الٹ دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا، تو اس میں کسی بات کی بھی اصل نہیں ہے۔ شیطان نے اللہ کے کہنے پر تو سجدہ نہ کیا، نہ اگر تیرے مصلی بچھانے پر ہدایت پا لیتا ہے تو اچھا ہے۔ امت مسلمہ کی جان چھوٹ جائے گی اس مردود سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد پوری سورت کو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھا تو اس دن میں اسے کوئی گناہ نہ پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم پر بارش برسنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اور کندھے کا کپڑا کھول دیا حتیٰ کہ بارش آپ پر آنے لگی۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ نئی نئی سیدھی اپنے رب عز و جل کی طرف سے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بیٹیوں کی وجہ سے پہنچنے والی تکالیف کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو بیٹیوں کی پرورش و تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ چھپکلی مارنے پر 100 نیکیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلے ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسری ضرب میں مارنے سے اس سے کم، اور تیسری ضرب میں مارنے سے اس سے بھی کم۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک درجہ بلند کرے گا۔
اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔